گریٹر اقبال پارک واقعے میں غفلت برتنے پر پولیس کے خلاف ایکشن، غفلت برتنے پر ڈی آئی جی، ایس ایس پی آپریشنز اور ایس پی سٹی کو عہدوں سے ہٹا دیا گیا۔ ڈی پی او اور ایس ایچ او لاری اڈا معطل، وزیر اعلیٰ پنجاب کہتے ہیں واقعے میں ملوث ملزمان کو سخت سے سخت سزا دی جائے گی، انصاف اور قانون کے تقاضے پورے کیے جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت اجلاس میں حکام کی کیس میں اب تک ہونے والی پیش رفت پر بریفنگ۔ آئی جی پنجاب نے ملزمان کی گرفتاری اور شناخت سے متعلق وزیر اعلیٰ عثمان گزار کو آگاہ کیا۔ گریٹر اقبال پارک کے پروجیکٹ ڈائریکٹر اور ڈیپٹی ڈائریکٹر کو بھی معطل کر دیا گیا۔ مینار پاکستان واقعے کی متاثرہ لڑکی کی میڈیکل رپورٹس مکمل، پورے جسم پر نیلے نشانات، نوچنے کے نشانات بھی موجود، گردن اور دائیں ہاتھ پر سوجن، بائیں بازو پر کوہنی پر نشانات موجود، کمر، سینے اور دونوں پاؤں پر بھی نوچنے کے نشانات پائے گئے، سر کے ایک حصے، دونوں ہاتھوں کی 3 انگلیوں اور 2 کانوں پر بھی سوجن پائی گئی۔ خاتون کے جسم پر 13 نشانات واضح، درجنوں نیلگوں نشانات بھی پائے گئے۔ نادرہ سے ملنے والے ریکارڈ کی مدد سے تفتیش کا دائرہ کار وسیع کر دیا گیا۔ خاتون کے ساتھ موجود کیمرہ مین اور دیگر افراد سے بھی تفتیش شروع۔ وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت اہم اجلاس، افغانستان کی موجودہ صورتحال کا جائزہ، غیر ملکی صحافیوں کے انخلاء کے لیے کیے جانے والے اقدامات پر بریفنگ۔ وزیر اعظم نے بین الاقوامی صحافی برادری کی سہولت کی خاطر وزارت اطلاعات خصوصی ایکسٹرنل پبلسٹی ونگ کے اقدامات کو سراہا، کہا ملک میں مکمل طور پر غیر جانبدار، آزاد اور ذمہ دارانہ صحافت کا فروغ حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ کابل میں پھنسے افراد کے انخلاء کے لیے پی آئی اے کا خصوصی آپریشن، 2 پروازیں کابل روانہ، سی ای او ارشد ملک عملے کی حوصلہ افزائی کے لیے خود پہلی پرواز کے ساتھ روانہ ہوئے۔ ایئرپورٹ پر افغان ایویشن اور نیٹو حکام سے ملاقاتیں کریں گے۔ وزیر ہوابازی کی ہدایت کے مطابق افغانستان کے دوسرے شہروں سے پروازیں چلانے کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ افغانستان میں اقتدار کا خلا ہے، یہ وقت کسی قسم کے الیکشن کا نہیں۔ ملک میں کوئی آئین نہیں، لہٰذا نیا آئین تیار کر کے منظور کیا جائے۔ بہت کام ہے جو بعد میں کیے جائیں گے۔ افغانستان میں سب سے پہلے جامع حکومت کے قیام کی ضرورت ہے۔ ترجمان طالبان سہیل شاہین کہتے ہیں افغانستان میں ابھی اقتدار کا خلا ہے، اس لیے ملک میں سب سے پہلے جامع حکومت کے قیام کی ضرورت ہے۔ جنگ اور تباہی کے دور سے نکل کر ایک نئے مرحلے میں داخل ہوئے ہیں جہاں افغانستان کے لوگوں کو دوسرے ممالک کی مدد کی ضرورت ہے۔ تعمیر نو میں چین کا کردار خوشائند ہے۔ افغانستان میں امن و استحکام کے خواہاں ہیں، کوئی بھی خونریزی نہیں چاہتا۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں اپنی ذات سے ہٹ کر افغانستان کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ طالبان کو افغانستان کی بہتری کے لیے کام کرنا چاہیے تاکہ سب ان کو قبول کریں۔ وزیر خارجہ کا ڈنمارک کے ہم منصب سے بھی ٹیلی فونک رابطہ، افغانستان کی موجودہ صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ شاہ محمود قریشی نے کہا پاکستان افغانستان میں پھنسے ڈنمارک کے شہریوں کے لیے انخلاء میں معاونت کر رہا ہے۔ دیر پا امن و استحکام کے حصول کے لیے اجتماعیت پر مبنی سیاسی تصفیہ ہی آگے بڑھنے کا بہتر راستہ ثابت ہو سکتا ہے۔ افغانستان پر تسلط کے بعد بائیو میٹرک ڈیوائسز بھی طالبان کے قبضے میں آ گئی۔ پرائیویسی ڈیٹا ماہرین نے حساس ڈیٹا کے غلط استعمال کا خدشہ ظاہر کر دیا۔ کہتے ہیں امدادی ایجنسیوں اور دیگر اداروں کی جانب سے اکٹھا کیا گیا ڈیٹا مہاجرین اور دیگر گروپس کے لیے خطرات بڑھا دے گا۔ طالبان کے قبضے میں آنے والی ڈیوائسز میں آئرس اسکین، فنگر پرنٹ، بایوگرافیکل معلومات شامل۔ ڈیٹا کی مدد سے افغانیوں اور کمزور نسلی گروہوں کی شناخت کی جا سکتی ہے۔ غیر ملکی افواج کی مدد کرنے والے افغان شہریوں کے تحفظ کے لیے سوشل میڈیا ویب سائٹس کا اقدام، فیس بک، ٹویٹر، لنکڈ ان نے عارضی طور پر افغانستان میں فرینڈ لسٹ سرچنگ معطل کر دی۔ ٹرین سے گرنے والے شخص کو بچانے والے اہلکار کی تعریف، وزیر اعظم کا کانسٹیبل جمال کلوڑو کو ایوارڈ سے نوازنے کا فیصلہ۔ کانسٹیبل جمال کو 23 مارچ یوم پاکستان پر ایوارڈ دیا جائے گا۔ کانسٹیبل جمال نے خیرپور اسٹیشن پر ٹرین سے گرنے والے شخص کو بچایا تھا۔ سندھ میں تعلیمی اداروں کو کھولنے کے اعلان پر نظر ثانی کا فیصلہ، 23 اگست کو تدریسی عمل بحال نہ ہونے کا امکان۔ محکمہ صحت سندھ نے کورونا کیسز میں اضافے کا الرٹ جاری کر دیا۔ محکمہ صحت کے حکام کے مطابق حالیہ دنوں میں
SOPs پر عمل نہ ہونے کے سبب کورونا وائرس کے پھیلاؤ کا خدشہ ہے، جس کے باعث سکولز نہ کھولنے کی تجویز تھی۔ محکمہ تعلیم سندھ کی ورکنگ کمیٹی کا اجلاس 22 اگست کو طلب، کورونا کی نئی لہر اور محکمہ صحت کی ایڈوائزری پر تعلیمی اداروں سے متعلق فیصلہ کیا جائے گا۔ کورونا کے کاری وار جاری 24 گھنٹوں میں 70 افراد زندگی کی بازی ہار گئے۔ 3239 نئے کیسز رپورٹ۔ NCOC کے مطابق 24 گھنٹوں میں 51,982 ٹیسٹ کیے گئے۔ مثبت کیسز کی شرح 6.2% رہی۔ ملک میں کورونا کیسز کی مجموعی تعداد 11,16,000 سے تجاوز کر گئی۔ 10,02,000 سے زائد صحتیاب۔ ملک بھر میں کورونا کے فعال کیسز کی تعداد 89,673 ہو گئی۔ لاہور کے شاہی قلعے میں مہاراجہ رنجیت سنگھ کا مجسمہ توڑنے والے ملزم کی ضمانت منظور۔ عدالت کا ملزم رضوان کو 50,000 روپے کے مچل کے جمع کرانے کا حکم۔ سندھ ہائی کورٹ میں PACHS سوسائٹی میں اسکول کے پلاٹ پر قبضے کا کیس KL الیکٹرک نے پلاٹ خالی کرانے کے لیے عدالت سے رجوع کر لیا۔ عدالت کا سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کو فوری ایکشن لینے کا حکم۔ مذکورہ پلاٹ پر گھروں کو سیل کریں یا گرائیں۔ SPCA قانون کے دائرے میں پورے اختیارات استعمال کرے۔ 7 روز میں سخت ایکشن لے کر رپورٹ جمع کروائی جائے، عدالت کا حکم۔ تاجروں کے مسائل کے حل کے لیے کوشاں ہیں۔ ایکسپورٹس بڑھانے کے لیے بھی اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ وزیر خزانہ شوکت ترین کا کراچی چیمبر آف کامرس میں تاجروں اور سرمایہ کاروں سے خطاب۔ کہا بجٹ میں تاجروں کو سہولتیں دی گئی ہیں۔ حکومت کی معاشی پالیسیاں بہتر ہوں گی تو سرمایہ کاری بھی بڑھے گی۔ ہم مسائل حل کر رہے ہیں مگر IMF کی کچھ شرائط ہیں۔ مقاصد اچھے ہوں تو منزل حاصل ہو ہی جاتی ہے۔ پاک فضائیہ کے بہادر سپوت راشد منہاس کا آج 50واں یوم شہادت منایا جا رہا ہے۔ راشد منہاس نے جان دے کر پاکستانی جنگی جہاز بھارت لے جانے کا ناپاک منصوبہ ناکام بنایا۔ بے مثال بہادری پر اعلیٰ فوجی اعزاز نشان حیدر سے نوازا گیا۔ DG ISPR کا خراج عقیدت۔ کہا راشد منہاس نے فرض کی ادائیگی کے دوران مادر وطن کے دفاع کو پہلی ترجیح دی۔ قومی ہیرو نے پاک فضائیہ کی عظیم روایت کو برقرار رکھا۔ پاک فضائیہ کے بہادر سپوت راشد منہاس کا آج 50واں یوم شہادت منایا جا رہا ہے۔ راشد منہاس نے جان دے کر پاکستانی جنگی جہاز بھارت لے جانے کا ناپاک منصوبہ ناکام بنایا۔ بے مثال بہادری پر اعلیٰ فوجی اعزاز نشان حیدر سے نوازا گیا۔ DG ISPR کا خراج عقیدت۔ کہا راشد منہاس نے فرض کی ادائیگی کے دوران مادر وطن کے دفاع کو پہلی ترجیح دی۔ قومی ہیرو نے پاک فضائیہ کی عظیم روایت کو برقرار رکھا۔